اب ذرا دل کے کانوں سے ان تکلیفوں کو سنیے جو دین کے داعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں، کہ کس طرح دشمنوں نے تکلیفیں پہنچائیں۔ آج میں بیان کر رہا ہوں، ادھر اے سی کی ہوا لگی چل رہی ہے، چھت بھی ہے، روشنی بھی ہے، ایک پرسکون ماحول میں بیٹھ کے بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس ماحول میں دین کی دعوت دینا اور تکلیفوں کو اٹھانا۔ ہم اپنی نبی علیہ السلام نے صحیح فرمایا کہ جب تمہیں اپنے غم زیادہ نظر آنے لگیں، اپنے غم نظر آنے لگیں، میرے غموں کو یاد کر لینا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو ذرا غور سے سن لیجئے، آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچیں۔ ایک واقعہ تو ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ سنایا، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد حرام میں تھا، ابو جہل آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کے دیکھتا ہوں کہ اگر آج محمد آئے اور انہوں نے سجدہ کیا تو میں تو ان کی گردن توڑ دوں گا، گردن مروڑ دوں گا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تو فوری طور پر نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ ابو جہل نے تو آج یہ کہا ہے۔ اس وقت مسلمان تو نہ ہوئے تھے لیکن جا کے خبر دی، لیکن نبی علیہ السلام نے معمول کے مطابق آئے اور آ کے وہاں بیت اللہ شریف میں مقام رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ پہ آپ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں قبلہ تھا بیت المقدس، اور جب انسان رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑا ہو نا، بیت اللہ آگے ہو تو بالکل آگے سیدھ میں بیت المقدس بھی ہے، تو نبی علیہ السلام قبلہ تو اسی کو اختیار کرتے لیکن اس سے محبت کی وجہ سے درمیان میں لیا کرتے تھے۔ آپ نے وہاں آ کے نماز پڑھنی شروع کی اور آپ نے سجدہ بھی کیا۔ ابو جہل کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے آ کے بدتمیزی بھی کی اور آپ کو آ کے تکلیف بھی پہنچائی، لیکن جیسے ہی آپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، اچانک ڈر کے واپس آیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ یعنی ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہنے لگا کہ مجھے اور ان کے درمیان، مجھے اور محمد کے درمیان مجھے آگ کی ایک خندق نظر آئی، اس کو دیکھ کر میں ڈر کر واپس آ گیا۔ ایک دفعہ تو یہ ہوا۔ اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ، ایک دن ابو جہل نے کہا، یہ مکے ادھر بیت اللہ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور بھی قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کہا، قریش کے لوگوں، دیکھ رہے ہو کہ تمہارے دین کے اندر عیب ڈالا جا رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا کہا جا رہا ہے، تمہاری عقلوں کو برا کہا جا رہا ہے، تمہارے باپ دادا کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ آج میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کل اتنا بڑا پتھر لے کر آؤں گا کہ جس کا وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے، سجدے میں جائیں گے، وہ میں پتھر مار دوں گا اور سر چکنا چور ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہے مجھے مار دینا، اور قریش والے جب مجھے ماریں گے، دوسرے لوگ نبی علیہ السلام کے قبیلے والے، تو تم چاہو تو میری مدد کرنا، چاہو تو مجھے چھوڑ دینا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کل میں نے اس مسئلے کو ختم کر کے رہنا ہے۔ اب جناب وہ بہت بڑا اگلے دن پتھر لے کر آ گیا پوری تیاریوں کے ساتھ، اور کافروں نے اس کو یقین دلایا کہ قدم بڑھاؤ تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب ابو جہل ایک بڑا پتھر لے کر آیا، نبی علیہ السلام اپنے وقت کے مطابق آیا، آپ نے نماز پڑھی۔ جیسے ہی آپ سجدے میں چلے گئے، بیت المقدس آپ کی طرف رخ کیا ہوا تھا، آپ نے یہ سجدے میں، نبی علیہ السلام سجدے میں تھے، اس نے پتھر اٹھایا، آپ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو اچانک خوفزدہ ہو کے ڈر کے پیچھے آ گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، ہاں بھئی کیا ہو گیا، کیوں ڈر رہے ہو؟ کہنے لگا جیسے ہی میں محمد کی طرف بڑھا، ایک جوان اونٹ میرے سامنے آگے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسا زبردست اونٹ تھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا تو وہ مجھے کھا لیتا۔ جب نبی علیہ السلام سے اس واقعے کا ذکر کیا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور اللہ نے مدد کے لیے بھیجا تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بھی آیا کہ ایک دن نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا، کہنے لگا کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ نے یہاں عبادت نہیں کرنی، اور میرے ساتھ بہت بڑا گروہ ہے، اس کو بلاؤں گا، ابھی سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح کی بات کی قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں، سندع الزبانیہ فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، کہہ دیجئے اس کے بلاؤ تم اپنے گروہ کو، ہم بھی پھر جہنم والوں کو گروہ بھیجتے ہیں جہنم سے، تمہیں سیدھا کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ابو جہل نے اپنے گروہ نہیں بلایا، اگر اس وقت ابو جہل اپنا گروہ بلا لیتا، اللہ جہنم کا گروہ اس کو تباہ کرنے کے لیے بھیج دیتے، اس دن وہ تہس نہس ہو کے تباہ ہو جاتا، لیکن اس نے اپنا گروہ نہیں بلایا، اس لیے اس دن وہ بچ گیا۔
اسی طرح ایک دن ابو جہل نے نبی علیہ السلام سے کہا، آپ کے سامنے آیا اور مخاطب ہو کے کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے کہ میں بطحا والوں کا محافظ ہوں، میں بڑا مکرم اور بڑا معزز ہوں اور بڑا کریم ہوں، بڑی عزت والا ہوں۔ تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، سورہ دخان کی آیت، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، ابو جہل کے بارے میں کہ اس کو جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اور اس کے اوپر گرم پانی ڈالا جا رہا ہوگا، عذاب دیا جا رہا ہوگا، اس کو کہا جائے گا اس عذاب کا مزہ چکھ لے، تو بڑا کریم تھا، کہتا تھا نا کہ میں بڑا کریم ہوں، تو ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، آج اس عذاب کا، دردناک عذاب کا مزہ چکھ لے، بڑا کریم تھا تو ابو جہل نے زندگی بھر کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائے۔ نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب، اس کا بھی یہی معاملہ تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل، اس کا بھی یہی معاملہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا یہ دن رات کا ان کا معاملہ تھا، کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے اور تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ یہ بہت زبان دراز عورت تھی اور آپ کو اوپر نیچے الٹا سیدھا بولتی رہتی تھی اور تکلیف دیتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ابو لہب کی بیوی قریب آئی، نبی علیہ السلام کو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بہت بد زبان عورت ہے، یہ آئے گی کوئی نہ کوئی بکواس کرے گی، آپ کو تکلیف پہنچائے گی۔ آقا نے فرمایا کہ ابو بکر فکر نہ کرو، آج تو اس کو میں نظر ہی نہیں آؤں گا۔ اب وہ ام جمیل جو تھی ابو لہب کی بیوی، یہ آئی اور کہنے لگی صدیق اکبر کو، وہ کہاں ہیں تمہارے ساتھی جو میرے بارے میں شعر کہتے ہیں؟ سورہ لہب کو شعر کہہ رہے، جس میں ذکر آتا ہے نا اس کا بھی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس میں ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کا ذکر ہے کہ جو میرے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، کدھر ہے وہ؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھی تمہیں نظر نہیں آ رہے؟ لیکن نہیں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ خیر وہ باتیں کر کے چلی گئی، اور جب وہ چلی گئی نبی علیہ السلام سے حضرت صدیق اکبر نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ تو یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ اس کو نظر کیوں نہیں آئے؟ تو ایک روایت میں ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل کر دیا تھا، اور ایک روایت میں ہے فرمایا کہ ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔